السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 274 سے 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ رات دن کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت دراصل صدقات اور خیرات کے احکام کا تتمہ ہے، یعنی آخر میں ایک دفعہ پھر صدقہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب اس کی عین ضد سود کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ صدقات اور خیرات سے جہاں آپس میں ہمدردی، مروت، اخوت، فیاضی پیدا ہوتی ہے، وہاں طبقاتی تقسیم بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سود سے شقاوت قلبی، خود غرضی، منافرت، بے مروتی اور بخل جیسے اخلاق رذیلہ پرورش پاتے ہیں، اور طبقاتی تقسیم بڑھتی چلی جاتی ہے، جو بالآخر کسی نہ کسی عظیم فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اشتراکیت دراصل ایسے ہی فتنہ کی پیداوار ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان لوگوں کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے رب سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک گیا تو پہلے جو سود وہ کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دراصل سود خور یہودیوں کا قول ہے، اور آج کل بہت سے مسلمان بھی اسی نظریہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سودی قرضے دراصل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ذاتی قرضے یا مہاجنی قرضے، یعنی وہ قرضے جو کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کسی مہاجن یا بینک سے لیتا ہے، اور دوسرے تجارتی قرضے جو تاجر یا صنعت کار اپنی کاروباری غرض کے لیے بینکوں سے سود پر لیتے ہیں۔ اب جو مسلمان سود کے جواز کی نمائندگی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سود کو قرآن نے حرام کیا ہے وہ ذاتی یا مہاجنی قرضے ہیں، جن کی شرح سود بڑی ظالمانہ ہوتی ہے، اور جو تجارتی سود ہے وہ حرام نہیں، کیونکہ اس دور میں ایسے تجارتی سودی قرضوں کا رواج ہی نہ تھا۔ نیز ایسے قرضے چونکہ رضامندی سے لیے دیے جاتے ہیں اور ان کی شرح سود بھی گوارا اور مناسب ہوتی ہے، اور فریقین میں سے کسی پر ظلم بھی نہیں ہوتا، لہذا یہ تجارتی سود اس سود سے مستثنیٰ ہے جنہیں قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اب ایک مسلمان کا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے سود کو حرام قرار دیا تو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، خواہ اسے سود اور تجارت کا فرق اور ان کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تاہم جو لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، اللہ نے انہیں انتہائی بدھو اور مخبوط الحواس قرار دیا ہے، جنہیں کسی جن نے اسیب زدہ بنا دیا ہو اور وہ اپنی خود غرضی اور زر پرستی کی ہوس میں خپتی ہو گئے ہوں کہ انہیں تجارت اور سود کا فرق نظر ہی نہیں آ رہا۔ چونکہ وہ اس زندگی میں باولے ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سود کھا چکا وہ معاف ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو سزا دے۔ لہٰذا محتاط صورت یہی ہے کہ وہ سود کی حرام کمائی خود استعمال نہ کرے، بلکہ جس سے سود لیا تھا اسے ہی واپس کر دے، تو یہ سب سے بہتر بات ہے، ورنہ محتاجوں کو دے دے یا رفع عامہ کے کاموں پر خرچ کر دے۔ اس طرح وہ سود کے گناہوں سے تو شاید بچ جائے، مگر ثواب تو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔